امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو نئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں، جس کے مطابق ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان معلومات کی تصدیق کی صورت میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی شدید ترین ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہے، تاہم اب تک خوش قسمت رہے ہیں۔ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے اور اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے فی الحال اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر امریکہ کے حالیہ حملوں کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کو اس اقدام پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ برائے قانونی امور قاسم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی حمایت کی، جس پر اسے جواب دہ ہونا چاہیے۔ غریب آبادی نے امریکی محکمہ تجارت کو ایک دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس میں امریکی برآمدی پابندیوں میں متحدہ عرب امارات کے لیے نرمی کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مفادات بشمول آپریشن ایپک فیوری کی حمایت کا اعتراف قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ دستاویز اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے خلاف امریکی کارروائی میں امارات کا کردار موجود تھا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں اور فوجی محاذوں پر اپنے ممالک کے درمیان قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیراعظم نیتن یاہو کو خلیجی خطے میں امریکہ کی حالیہ فوجی اور سفارتی پیش رفت سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے اسرائیل کے وجود کے خلاف دیے گئے حالیہ بیانات کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ نیتن یاہو نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کی سرحدوں کے ساتھ سیکیورٹی زون برقرار رکھنا ان کے ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری بن چکا ہے۔ چین کا حالیہ کشیدگی کے بعد ایران اور امریکہ سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین کے نائب مندوب سنلی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ چینی نائب مندوب نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام کا عہد کیا، دونوں نے علاقائی سالمیت کے احترام کا عہد کیا تھا، لہٰذا دونوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل کرنا چاہیے۔ سلی نے مزید کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جانی چاہیے، درست اور غلط کے واضح اصولوں کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہے، لیکن تہران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین مسائل کے حل کے لیے غیر جانبدار اور مستقل موقف پر قائم ہے۔ بیجنگ پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔